آج کے جو ہمارے امپورٹڈ مہمان ہیں، جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں، وہ ہیں غلام رسول پاکستانی۔ آپ سوچو کہ ان کے نام کے ساتھ پاکستانی کیوں لگا ہوا ہے، حالانکہ ہم سب پاکستانی ہیں۔ پاکستان سے جو محبت کرتے ہیں، اس محبت کا اظہار لوگ جو کرتے ہیں مختلف ذرائع سے، محبت کا اظہار ہم سب بھی کرتے ہیں اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی باتوں سے اور اپنے مختلف کاموں سے۔ لیکن وہ کام جو زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، جو آپ کی شناخت کا باعث بن جاتے ہیں، وہ آپ اپنے وطن کی محبت کی خاطر کرتے ہیں، وہ آپ کے نام کے ساتھ آپ کی شناخت بن جاتا ہے۔ غلام رسول پاکستانی بھی انہی پاکستانیوں میں سے ہیں جنہوں نے ملک پاکستان سے محبت کرتے ہوئے وطن کی مٹی کی خاطر مختلف شہروں میں، بلکہ پاکستان کے چپے چپے میں جا کر، ہم لوگ ابھی حال ہی میں امریکہ ٹور کر کے آئے ہیں، گئے نا آپ میں سے بہت سارے بچے، کیا وہاں پر آپ نے کہیں پر یہ ضرورت محسوس کی کہ یہاں پہ کوئی کچرا پڑا ہے، اس کو اٹھا کر ہم صاف کر دیں؟ سوچا؟ نہیں سوچا، ہم نے نہیں سوچا۔ اب ہماری اور غلام رسول پاکستانی کی سوچ میں یہی فرق ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں، وہ مری گئے، مری سے آگے گئے، سوات گئے، گلگت گئے، جہاں جہاں گئے، وہاں پر انہوں نے جھیلوں پہ جا کر، وہاں پر پہاڑوں میں جا کر کچرا اٹھایا ہے اور اس کچرے کو، اس ایریے کو جا کر صاف کیا ہے، جو ہم نے نہیں سوچا۔ ہم بھی گئے، ہم نے نہیں سوچا، انہوں نے یہاں سے باہر جا کر، یہاں پر بھی رہتے ہوئے، وہ جہاں کہیں اپنے ارد گرد اپنے ماحول کو آلودہ دیکھتے ہیں، وہاں پر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو صاف کیا جا سکے، اور یہ ان کی انفرادی کوشش تھی جو ان کی شخصیت میں، ان کے نام کے ساتھ ان کے تعارف کا حصہ بن گئی۔ تو اب میں دعوت دوں گا جناب غلام رسول پاکستانی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ پاکستان ہمارا ملک نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا گھر ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پاکستان کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ پاکستان پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جو پوری دنیا سے ٹورسٹ آتے ہیں ہمارے شمالی علاقہ جات کو دیکھنے کے لیے، جیسا کہ آپ لوگ مری گئے، اسی طرح کشمیر ہے، KPK ہے، گلگت بلتستان ہے، ہماری یہ جو بلندیاں ہیں، جو بلند و بالا پہاڑ ہیں، ہماری چوٹیاں ہیں، اور ہمارے وہ سرسبز اور شاداب میڈوز ہیں، ہماری جھیلیں ہیں، ہماری آبشاریں ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا کے جو ٹورسٹ ہیں، ان کا یہ خواب ہے کہ وہ ہمارے ملک کے ان حصوں کو دیکھیں۔ کیوں کہ اس طرح کی خوبصورتی پوری دنیا کے اندر کہیں پر بھی نہیں پائی جاتی ہے۔ اب پوری دنیا کے جو ٹورسٹ ہیں ان کی یہ جنت ہے، کون سی جگہ؟ پاکستان کے شمالی علاقہ جات، اور ہم ان کا کیا عشر کرتے ہیں؟ ہم وہاں پر جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ جو ڈبے ہیں جوس کے، بوتلیں ہیں، ریپر ہیں بسکٹ وغیرہ کے، چپس وغیرہ کے، ان سب کو وہیں پر پھینک کے آ جاتے ہیں، گویا ہم جو پوری دنیا کی سیاحوں کی جنت ہے اس کو ہم گندا کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ہم سب لوگوں کو اپنے ملک کو صاف کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا ملک نہیں ہے، یہ ہمارا گھر ہے، اور اپنے گھر کو صاف کرنے کے لیے ہم اپنے سکول سے، اپنے گھر سے، اپنے گلی اور محلے سے ہم اس کا اسٹارٹ کریں گے، اور تمام جگہوں کی کہیں پر بھی ہم ریپر نہیں پھینکیں گے۔ کوئی اگر ہم میں سے پھینکتا ہے تو اس کی وہ بوتل یا ریپر یا کوئی بھی وہ جو چیز اس نے پھینکی ہے اس کے سامنے اٹھا کے کچرا دان کے اندر ڈال دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ہم نے صحت مند زندگی گزارنی ہے تو ہمیں پاک پتن کی جتنی زمین ہے اس میں سے 25% حصے پر جنگلات اگانا ہوگا، پھر ہمیں جو آب و ہوا ملے گی، جو ہمیں آکسیجن ملے گی، وہ صاف ستھری ہوگی، جو ہماری فضا کو بھی صاف کرے گی، جو اس آکسیجن کا ہمیں فائدہ بھی ہوگا۔ تو ہمارے اس وقت پاک پتن کے اندر چند 100 پودے ہیں، اگر ہم گوگل میپ کے ذریعے دیکھتے ہیں تو چند 100 بڑے پودے ہیں۔ ہم نے ان پودوں کی تعداد بڑھانی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب بچے اپنے اپنے گھروں کے اندر ایک ایک پودا لگائیں،
اور اس پودے کو لگا کر اس کو درخت بنائیں۔ اس کے لیے ہم نے پاک پتن کے جتنے ادارہ جات ہیں ان کے اندر 100 پودے لگانے کا ہم نے ایک عزم کیا ہے، اور بڑے سائز کے ہم پودے لگا رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے نہ صرف خود پودے لگانے ہیں بلکہ جو بھی پودے لگے ہوئے ہیں آپ کی گلی کے اندر ہیں، آپ کے راستے کے اندر ہیں، اگر گرمیاں ہوتی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ سوکھ رہے ہیں تو گھر کے اندر سے ایک پانی کی بوتل بھر کے لانی ہے اور ان کو پانی دینا ہے۔ تو ہم پاک پتن کو سرسبز اور شاداب کریں گے۔ یہ شہر فرید ہے، اس کا اگر ہم خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ پوری دنیا سے زائرین آتے ہیں حضور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی دربار پر حاضری دینے کے لیے، اور یہاں پر حالت یہ ہے کہ درخت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ گرمی شدید بڑھ رہی ہے، ہمارے پاک پتن کے اندر اس پورے سال کے اندر ایک بھی اچھی بارش نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری فضا بھی اٹی ہوئی ہے۔ یہ فضا اس وقت صاف نہیں ہے۔ ہم موٹر سائیکل کے اوپر جب چلتے ہیں ہماری آنکھوں کے اندر جلن ہوتی ہے، گلے ہمارے خراب ہوتے ہیں، مٹی ہمارے وہ سانس کے ذریعے اندر جا رہی ہے، تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اور یہ فضا، اچھا درخت کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ درخت ہمیں 2 بنیادی چیزیں دیتے ہیں جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ ایک آکسیجن ہے کہ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، وہ درخت بنا کے ہمیں دے رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ درخت بارشوں کا سبب بنتے ہیں، درخت ہوں گے تو بارشیں ہوں گی۔ تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔